تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کریں، ایک تو ان سے پیار کریں، دوسرا ان سے جینا سیکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انقلاب سویرے نہیں آ جایا کرتا، حالات صبح محنت کر کے شام کو بدل نہیں جاتے۔ یہ جو ہمارے نوجوان بڑی جلدی نتیجہ مانگتے ہیں نا، فٹافٹ ٹھیک ہونا چاہیے، اور چونکہ ہمارا تو صوفیات سے تعلق ہے نا، تو وہ جو آدمی پورا 6 مہینے نمازیں پڑھ لیتا ہے نا جماعت سے، پھر وہ ولایت بھی تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنی ساری تسبیحات تو پڑھ لی ہیں، تو ابھی تک میرے اوپر بڑی ساری چیزیں منکشف کیوں نہیں ہوئی، راز کیوں نہیں کھلے؟ او بھائی، جتنے انبیاء دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے، سارے انبیاء، لیکن کسی کا کلمہ 100 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 150 لوگوں نے پڑھا ہے، نبی کامیاب گئے، اس لیے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی۔ ڈیوٹی کرنا ذمہ داری ہے، رزلٹ نہ اپنی مرضی کا مانگے۔ جو بندہ اپنی مرضی کا رزلٹ مانگتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی کریں اور پھر ڈیوٹی کر کے نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں، محنت میں کمی نہ کریں۔ یہی امام علی مقام کا پیغام ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے تو اگلی صبح یزید کا تختہ نہیں الٹ گیا تھا۔ امام علی مقام کی شہادت کے تیسرے دن حکومت نہیں ٹوٹی تھی، وہ تو 4 سال حکمران رہا، لیکن پھر اس طرح اترا ہے کہ لوگ ذرا نام بھی لیتے ہیں تو ڈر ڈر کے سہم کے لیتے ہیں۔ پھر اس طرح اترا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اتر گیا، نظریے غالب آیا کر، کچھ وقت کے لیے بعض اوقات کچھ لوگوں کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے غالب سچ اور حق رہتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی، لیکن وقتی طور پر وہ حکمران رہا، پر قیامت تک جو حکومت ملی ہے وہ حسین ابن علی کو ملی ہے، اور آپ ہی کی حکومت رہے گی۔